ادھر اللہ نے قرآن میں کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب اگر کوئی 100 روپے کی چوری کرے گا تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ سزا ہے اس کی اور لوگوں کے لیے عبرت ہے. تو کیا اگر ایک 100 روپے کی کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں کاٹا جائے گا. یہی تو بات سمجھنے والی ہے. حدیث نے آ کر اس مسئلے کی وضاحت اور تفصیل بیان کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطع الید الا فی ربع دینار فصاعدا. آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار، دینار کے چوتھے حصے پر یا اس سے زیادہ کی چوری ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا. اب ربع دینار جو ہے یہ کتنا بنتا ہے؟ اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس وقت اگر سونا 4 لاکھ روپے کا ہے تو تقریباً 40,000 روپے کا ربع دینار بنے گا. یعنی اگر کسی نے 10,000 کی چوری کی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھٹی ہے وہ چوری کرتا رہے، بلکہ قاضی، عدالت، جج اس کو سزا دے گی، تعزیر ہوگی. لیکن وہ سزا جو مرضی دے دے کہ اس کو 6 مہینے قید ہے یا اس کو اتنا جرمانہ ہے یا اس کو اتنی سزا دی جائے گی، اس کو مارا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. وہ جج کی مرضی ہے کہ وہ تعزیر میں جو سزا دے. لیکن جو حد ہے ہاتھ کاٹنے کی وہ اس حدیث کے مطابق اسی پر لگے گی کہ جب چوری ربع دینار تک پہنچے گی. تو صرف قرآن پر آپ عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو سمجھیں گے پھر قرآن پر عمل ہوگا. اور پھر اس سے اگلی بات ہے شریعت کی اصطلاح میں ہاتھ اس کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ اس کو بھی، اور یہاں تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں. اب کہاں تک کاٹنا ہے یہ بھی حدیث نے بتایا ہے کہ یہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کے گھٹنے کے ساتھ ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں تک نہیں کاٹا جائے گا. یعنی ساری تفصیلات حدیث میں ہیں. اس لیے معلوم اور واضح یہ ہوا کہ حدیث کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. سنت کے بغیر آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت یہ لازمی ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ان پر عمل کرنا ضروری ہے.